عزیزان گرامی، سرکار بغداد شہنشاہ ولایت سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں کے پیٹ سے ہی ان کو ولایت عطا کی گئی. یہ وہ اولیاء میں سے ہیں جن کا پیدائشی اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے. بلکہ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی، یہ شعبان کا آخری دن، اور آپ کی والدہ ماجدہ کے بطن سے آپ اس عمر میں پیدا ہوئے جب عورتوں میں اولاد کی امید ختم ہو چکی ہوتی. آپ کی ماں کی عمر 60 سال کی تھی جب آپ پیدا ہوئے. یہ خود اپنے آپ میں ایک کرامت ہے. اور سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جیلان میں پیدا ہوئے تو آپ کا معمول تو دیکھیں، آپ کی ماں خود بتاتی ہیں، دوسرے سال غالباً لوگوں کو چاند میں شک ہو گیا، 29 کا چاند نظر آیا کہ نہیں آیا. بعض کہنے لگے ہو گیا ہوگا، بعض کہنے لگے نہیں ہوا ہوگا. تو یوم الشک کہتے ہیں، یعنی 30واں جو شعبان کا ہوتا ہے، وہ ایک رمضان بھی ہو سکتا ہے، 30 شعبان بھی. تو لوگ آئے حضرت فاطمہ ام الخیر کے پاس جو غوث پاک کی ماں ہیں، پوچھا کہ کل کا چاند ہوا کہ نہیں ہوا، ہمیں شک ہو گیا ہے. آپ نے کہا چاند ہو گیا ہے اور رمضان شروع ہو چکا ہے. کہا کیسے؟ کہا صبح سے میرا بیٹا عبد القادر دودھ کو منہ نہیں لگایا ہے، اور میرے بیٹے کا یہ معمول ہے پچھلے رمضان سے ہی. جس وقت غوث پاک پیدا ہوئے رمضان شروع تھا. ان کی ماں کہتی ہیں سحری سے لے کر افطار تک غوث پاک اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے. یہ بچپنے میں ماں کی گود میں روزے کا آپ کے اوپر کوئی مکلف نہیں تھے، آپ احکام شریعت ابھی آپ کے اوپر لاگو نہیں تھے، لیکن اللہ کا ایک ولی آتا ہے تو وہ نظام خدا قائم کرنے کے لیے آتا ہے. آج میں اسی پر گفتگو کرنا چاہوں گا. اللہ کے اولیاء ظاہر کیوں ہوئے دنیا میں اور کیوں آتے ہیں؟ ان کا سب سے بڑا مقصد دنیا میں آنے کا، جلوہ بار ہونے کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ نظام خداوندی کو زمین پر قائم کریں. جس کی کائنات ہے اسی کی بات یہاں پر قائم ہونی چاہیے. اس طرح کے یہ سارے دعوے جھوٹے ان کی طرف منسوب ہیں. انہوں نے یہ باتیں نہیں کی. شیخ عبد القادر جیلانی کی جو صحیح بات ہے وہ مجھے پتا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کو کسی نے بتایا کہ جی عید کا چاند نظر آ گیا. انہوں نے کہا کہ عبد القادر کی عید کا دن تو وہ ہوگا جس دن وہ اپنا ایمان بچا کے قبر میں اتر جائے. یہ بات ایک شریف النفس آدمی کر سکتا ہے. جو شخص یہ بات کر رہا ہے وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ لے جاؤں؟ جھوٹ بول رہے ہیں نا یہ. تو ہم نہیں مانتے کہ انہوں نے یہ باتیں کی. جھوٹ ہے، یعنی یہ ہم مذاق شیخ عبد القادر جیلانی کا نہیں اڑا رہے، ان کی طرف جھوٹ منسوب بالکل. اسی طرح ان کی طرف دعوت اسلامی والوں نے کتاب چھاپی ہے کرامات غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی. اس میں لکھا ہے کہ ایک مرید تھا، تو وہ اس نے نا ان کی وہ جو لوٹا تھا نا اس کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی ہوئی تھی، تو کو کتنے پہنچ دے گئے. تو وضو کروا کے اس نے لوٹا ایسے ہی رکھ دیتا. بیچارے کو مطلب غلطی ہو گئی. انہیں جناب ایک نگاہ ماری تو مرید جلال کتاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. یہ لکھا ہوا ہے. اچھا اور یہ اسی سے لیا نا، بڑی کتاب ہے بہجت الاسرار. بہجت الاسرار جو ہے نا ایک انسائکلوپیڈیا شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات کا، اسی سے یہ نقل کیا ہوا ہے. اچھا کہتے ہیں جناب پھر انہوں نے ایک نگاہ لوٹے کی طرف ماری، اس کی ٹوٹی سی. میں کہ یار وہ پہلی لوٹے تھے مار دیتے مسئلہ ہی حل میں بندہ بچ جاتا. اسی طرح ان کی طرف انہوں نے جھوٹ منسوب کیا کہ انہوں نے کہا میں مشرق میں ہوں. یہ بہجت الاسرار میں لکھا ہے میں مشرق میں ہوں اور میرا مرید مغرب میں ہو، اس کا ستر کھل جائے تو میں اس کا ستر ڈھانپ دوں گا. تو میں نے اس پہ ان کو کہا تھا کہ یار اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں ٹھیک ہے جی. آپ کانفرنسز کراتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کے اوپر. آپ اگر اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ میں سچا قادری ہوں، سچا قادری ہوئے گا جو پائی جی میڈیا دے کیمرے سامنے لوائے اور پھر کہ جی یا شیخ عبد القادر جیلانی اور نال ہی اپنی تہمت کھول دے، تو وہ آگے. ویسے میرا مشورہ یہ کرنے سے پہلے آپ انڈر ویئر پہن لیجئے گا، کیونکہ مجھے 100% یقین ہے کہ آپ جو ہے آپ کو بے عزتی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. جب ہم یہ مذاق اڑاتے ہیں، یہ کہتے ہیں بزرگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہم بزرگوں کا نہیں اڑا رہے ہیں، بزرگوں کا مذاق آپ نے اڑوایا ہے. ہم نہیں کہتے کہ انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں. قصیدہ غوثیہ میں اتنے کفریات لکھے ہوئے ہیں، اتنے شرکیہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کا اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں ہے. اور جو انہوں نے متکبرانہ دعوے کیے میں، یعنی کوئی شخص اس طرح کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟
جو بندہ اللہ کا نیک بندہ ہے وہ تو ڈرتا ڈرتا ہی رہتا ہے. وہ یہ تو حضرت ابوبکر صدیق نے دعویٰ نہیں کیا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اس طرح کے یہ سارے دعوے جھوٹے ان کی طرف منسوب ہیں. یہ مذاق نہیں ہے. آئیے ذرا ایک چیز دکھاؤں, دیکھو, اور مقدمہ ٹھوکو, تیری کتاب لے کے پہنچوں گا, جاؤ, تیری کتاب ضبط ہو جائے گی. ذرا دیکھیے تو یہ کیا ہے. ایک واقعہ سنیے گا, میں اسی میں پڑھ کے بتلا رہا ہوں, میں نے بہت بار بتایا تھا. ایک واقعہ سنیے گا ذرا, کتاب کو تو دیکھ ہی لیا آپ نے. واقعہ دیکھیے, سید محمد یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جملہ صحابہ کرام کے بارے میں استعمال ہوا ہے, اور قرآن نے صحابہ کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی. لہذا یہ جملہ کسی اور کے لیے نہیں کہا جا سکتا ہے, کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا, یہ اللہ بہتر جانے. لیکن صحابہ کے بارے میں جب قرآن کی آیت نازل ہو گئی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے, تو ان کے ہم کہہ سکتے ہیں یہ انہوں نے لکھا ہے. اب دیکھیے ذرا غور سے سنیے گا یہ واقعہ. سید محمد یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحب زادے مادرزاد ولی تھے. مادرزاد ولی, اماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی ولی, مادرزاد ولی تھے. ایک مرتبہ جب عمر شریف چند سال کی تھی, چند سال کا مطلب چند سال, 6-7 سال کی رہی ہوگی, چند سال کی تھی, باہر تشریف لائے, باہر یعنی گھر سے باہر نکلے, باہر تشریف لائے, اور اپنے والد ماجد کی جگہ تشریف رکھ لی. والد ماجد, ان کے باپ جہاں جس کرسی پر بیٹھتے تھے, لوگوں کو فتوے دیتے تھے, اس جگہ پر بیٹھ گئے. اور ایک شخص سے کہا, مادرزاد ولی ہیں, عمر 6-7 سال یعنی اتنی ہی رہی ہے, بچہ لکھا, بچہ, بچے کی عمر کتنی ہو سکتی ہے. تو ایک مادرزاد ولی تھے, ابھی چند سال کی عمر تھی, باہر تشریف لائے اور اپنے والد ماجد کی جگہ پر بیٹھ گئے, تشریف رکھی. ایک شخص نے کہا لکھ, یعنی کاپی قلم نکالو, لکھ. کیا لکھ؟ لکھ فلان فی الجنہ فلا جنتی. 5-6 سال کا بچہ لکھوا رہا ہے, فلا فی الجنہ فلا جنتی, فلا شخص جنت میں, یوں ہے, نام بنام بہت سے لوگوں کو لکھوا دیا. اس نے لکھ بھی دیا. پھر کہا لکھ. اب جب جنتیوں کو لکھوا چکے تو اب جہنمیوں کی لسٹ تیار کروا رہا ہے. کہ لکھ, کیا لکھ؟ فلان فی النار, فلاں شخص دوزخ میں. جو لکھ رہا تھا اس نے کہا, ہاتھ روک لیا اور فرمایا, آپ نے پھر فرمایا, اس سے کیا کہا, ہاتھ روک لیا. آپ نے پھر فرمایا, انہوں نے نہیں لکھا. آپ نے تیسری بار کہا, ارشاد کیا, انہوں نے پھر لکھنے سے منع کر دیا, نہیں لکھوں گا. بولے آپ جہنمی کیوں لکھوا رہے ہیں؟ میں نہیں لکھوں گا. جنتی تو جس کو لکھوایا میں نے لکھ دیا, لیکن آپ جہنمی دوزخی, میں نہیں لکھوں گا. دوبارہ کا نہیں لکھوں گا, تیسری بار کا نہیں لکھوں گا. اس پر فرمایا, انکار جب اس نے کر دیا تیسری بار, تو کہا کیا, غصہ دیکھیے, غصہ دیکھیے, فرمایا انت فی النار, نہیں لکھے گا؟ کہا نہیں. کہا انت فی النار, تو بھی جہنم میں. غور کرو, یہ لکھوا رہے, اس کا مطلب پورے مجمع میں سب سے زیادہ معتبر آدمی وہی تھا, اسی لیے تو اس سے کہا لکھو جنتی, اور کون جہنمی, لکھو جنتی. سب سے اچھا ابھی ان کی نظر میں وہی آدمی تھا جس سے لکھوا رہے جنتیوں کی لسٹ. اور جب جہنمیوں کو لکھوایا کہ فلان فی النار, تو اس نے کہا نہیں, ہم نہیں لکھیں گے. کہا لکھو. کہا نہیں لکھوں گا. جہنمی کیوں لکھوا رہے ہیں آپ؟ تو جس کو لکھوا دیں گے وہ تو جہنمی ہو ہی جائے گا, نہیں مت لکھوائیے. کہا لکھتا ہے کہ نہیں لکھتا؟ لکھ. کہا نہیں لکھوں گا. کہا انت فی النار. جو سب سے چہیتا تھا, سب سے لاڈلا تھا پورے مجمع میں, وہ سب سے زیادہ برا ہو گیا کہ تو بھی جہنمی. یہ سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں. ذرا حدیث اٹھائیے, اللہ کے رسول اپنی بیٹی سے کہہ رہے, یہ مادرزاد ننگے ولی ہے, اور مادرزاد ولی اماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی ولی, اور بچہ ہے, جنت و جہنم کا سرٹیفکیٹ بانٹ رہا ہے. اور ادھر اللہ کے رسول اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں, فاطمہ عمل کر, کچھ عمل کر لے اس دنیا میں, سلینی من مالی ماشیت, دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے, میں دے دوں گا, لیکن انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا, قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آ سکوں گا, قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں. نبی اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں میں تیرے کام نہیں آ سکوں گا, یہ کہہ رہا تو جنتی, تو جہنمی, نہیں لکھتا تو بھی جہنمی. تمہارے باپ کی حکومت چل رہی ہے, جس کو چاہو جنتی کہہ دو, جس کو چاہو جہنمی کہہ دو. اہل حدیث اس طریقے کے چٹکلوں اور اس طریقے کی باتوں کا انکار کرتا ہے تو ہم کافر ہو جاتے ہیں. اگر یہی انکار کرنے پر ہم کافر ہیں تو کہو ہمیں
हमें तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमारा रब जानता है कि हम रब पर कितना एतबार और कितना भरोसा करते हैं और रब्बुल आलमीन को हम क्या समझते हैं। अब देखिए, बेटे ने जिसको जहन्नमी बनाया, इसका बाप उसको जन्नती फिर कर रहा है। वो भी सुन लीजिए, बाप बेटे ने कह दिया अंता फिन्नार, तू जहन्नमी, चल हट। वो घबरा गया। उनके वालिद माजिद की खिदमत में हाजिर हुआ, ये तो बच्चा ही था, उनके बाप की खिदमत में हाजिर हुआ। हजरत ने फरमाया अंता फिन्नार कहा या अंता फी जहन्नम। है बाप ने कहा, अच्छा मेरे बेटे ने अंता फिन्नार कहा था या अंता फी जहन्नम कहा, यानी मेरे बेटे ने ये कहा आग में या ये कहा जहन्नम में, क्या कहा? तो इस आदमी ने कहा, आपके बेटे ने कहा अंता फिन्नार, अंता फिन्नार। फरमाया बाप ने, क्या फरमाया? अच्छा अंता फिन्नार कहा कि हाँ। हजरत ने फरमाया नहीं, उसके बाप ने फरमाया मेरे बेटे ने जो कहा है मैं उसको बदल नहीं सकता, मेरे बेटे ने जो कहा वो होकर रहेगा, मैं उसको बदल नहीं सकता, लेकिन तुझे इख्तियार दे सकता हूं। आग में जलना है तो दुनिया की आग तुझे पसंद है या आखिरत की आग पसंद है? उसने कहा दुनिया की आग ही मुझे पसंद है। तो कहा ठीक है, तू दुनिया में आग में जलकर मरेगा। लिहाजा ऐसा ही हुआ और उसके घर में आग लग गई और वो आदमी अपने घर में लगी हुई आग में जलकर मर गया। और फिर नीचे लिखा, गौर करना, हदीस में आग के जले हुए को भी शहीद फरमाया गया है। मतलब यह है कि बेटे ने जिसको जहन्नमी कहा था, बाप ने उसको शहीद कर कत्ल कर दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग खैरियत से होंगे, और ये भी उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।